السلام علیکم. آج ہمارے ناول کا پارٹ 6 ہے. لیٹس اسٹارٹ. بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا. روتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا. اپنے بھائی کو خود سے متنفر نہیں دیکھ سکتی تھی کہ جا کے اس کی نفرت برداشت کرنا، لیکن جو اس نے بویا تھا اسے کاٹنا بھی تو تھا. اچھا یہی بات اب کہو. اگر ایک لفظ بھی جھوٹ کہا نا تو میرا مرا وہ منہ دیکھو گی. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سر پر رکھ کر اسے اپنی قسم دی. یہاں آ کر اس کی بس ہو چکی تھی، جسم کانپ اٹھا. اب اس کے سر سے ہاتھ ہٹا کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پیچھے پڑے صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. بند کرو یہ ڈرامے. کیوں کیا یہ؟ جب اس کا رونا اسی طرح جاری رہا تو بڑے سرد لہجے میں بولا. اپنا رونا بری مشکل سے روکتے ہوئے اسے بولنا شروع کیا. بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. میں تو بس وہ فہد کے کہنے پر کیا تھا. فہد کے نام پر اس کے اندر جو عرصہ پھوٹا تھا جسے اسے بڑی مشکل سے مٹھی بھیج کر باہر نکلنے سے روکا تھا. وہ 2 پل کو رکی، ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. جلد بھینچے سامنے دیوار پر لگی تصویر کو گھور رہا تھا. اسے آج عائشہ اور فہد کی باتیں سنی تھی. اگر یہ نہ سنتا تو شاید اسے پتہ نہ چلتا. میں فہد کو پسند کرتی تھی، وہ ہمارا سینئر یونیک تھا، لیکن جب میں نے اسے اظہار کیا تو اس نے انکار کر دیا. میں نے بڑی کوشش کی، ہر بار مجھے ذلیل کر کے منع کر دیتا تھا. پھر ایک دن وہ خود میرے پاس آیا. اسے شرط رکھی کہ اگر میں فون پر یہ سب بول لوں گی تو اسے میری محبت کا یقین آ جائے گا. بھائی میں فہد کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں بغیر سوچے سمجھے وہ بولتی تھی جو مجھے کہتا گیا. پھر بعد میں جب آپ لوگ کو بتایا کرتا دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس سے کیوں کال کرو. اس نے مجھے استعمال کیا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں آپ کی بہن ہوں. اس لیے مجھے بنیاد بنا کر وہ آپ دونوں کی دوستی ختم کرنا چاہتا تھا. آنسو ہاتھ کی پوچھ صاف کر کے آہستہ آواز میں بولی. اسے یہ باتیں آج اسے خود ہی دوست نے بتائی تھی، جس سے اس کے احساس میں مزید اضافہ ہو چکا تھا. وہ بے حس نہیں تھی، لیکن اپنی خواہش کی خاطر خود غرض بن چکی تھی. تو میں جب بعد میں پتہ لگا تب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ اس کو منہ تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. میں ڈر گئی تھی. مجھے لگا آپ ناراض ہوں گے، آپ کو دکھ ہوگا. منہ نیچے کیا ندامت سے بولی. تو اب جیسے مجھے بہت خوشی ہوئی. اگر آج میں تم دونوں کی باتیں اتفاق سے نہ سن لیتا تو تم نے تو ساری عمر بے خبر رکھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا. اس کی بات پر عائشہ جھکا سر مزید جھکے، کیونکہ واقعی اس کا تو یہی ارادہ تھا. گناہ کرنے کے بعد آج کل توبہ تو دور کی بات، اس گناہ اور غلطی کو ہی بھول جاتے ہیں. پھر جب حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو روتے ہیں، دل میں پشیمانی جاگتی ہے، لیکن اس پشیمانی کا کیا جو اپنے پر آنے کے بعد ہی آتی ہے. اور وہ تصویر دیکھ کر تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس بات پر وہ جو سر جھکایا آنسو بہا رہی تھی، اس سے سر اٹھا کر روئی آنکھوں سے اس کو الجھ کر اسے دیکھا. اب یہ نہ کہنا کہ تم نے کوئی تصویر نہیں سینڈ کی، نہ دیکھی. اسے واقعی نہیں پتا تھا کہ ان تصویروں کی بات کر رہے ہیں. مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ ٹھٹکا تھا. وہ نمبر کہاں ہے جس سے کال کی تھی؟ کسی خیال کا آنے پر اسے سرد سے پوچھا تھا. وہ نمبر تو فہد کے پاس ہے. بے بسی سے سر پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا. وہ اتنی بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا کہ ایک طرف بہن تھی جس نے جو بھی کیا تھا آخر تھی تو اس کی بہن، اس کی عزت، تو دوسری طرف دوست جو بھائی اسے کم نہیں تھا. دوست کا ساتھ وہ دینا چاہتا تھا، لیکن غیرت آڑے آ رہی تھی. بھائی پلیز معاف کر دیں. وہ صوفے سے اٹھ کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتی بولی. 3 سال سے تمہیں پتہ ہے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. عائشہ تم نے تو مجھے میرے دوستوں سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا. ایک بیوہ پر تم نے بہتان لگایا. تمہاری اس بیوقوفی کی وجہ سے آہر اپنے گھر والے کی نظر سے گرا اور دربدر ہوا. اور وہ معصوم بچہ جس کے سر سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، وہ بیچارہ تو ماں سے بھی محروم ہو گیا. تمہاری معافی سے یہ سب پہلے جیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹاتے ہوئے کھڑا ہوا درش انداز سے بولا. بھائی اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتی، باہر سے دروازہ زور سے بند اور پھر گاڑی چلنے کی آواز آئی. ایک دم عائشہ کو یاد آیا کہ آہل بھی تو یہی تھا. شرجیل بھی چونک کر باہر گیا جہاں کوئی نہیں تھا، لیکن ٹیبل پر پڑی آہل کی گھڑی اسے بتا گئی تھی کون آیا تھا. آہل اسے بے جان نظر سے ان گھڑی کو دیکھا. وہاں موجود دونوں نفوس کو جانے میں دیر نہیں لگی کہ آہل سب سن چکا ہے. اس کی آنکھ کھٹپٹ کی آواز سے اکھڑی جو اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی. صوفے سے اٹھ کر بیٹھتے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں کو تھاما جو ابھی بھی گھوم رہا تھا. شاید دوا کا اثر تھا جو ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا. کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ جو سر تھام کر بیٹھی تھی جان کی آواز سن کر فوراً سیدھی نہ سمجھی سے اسے دیکھا. اس کے دماغ سے بالکل کل والی بات نکل چکی تھی. کیا ہوا؟ اس کی یوں مسلسل تعجب سے اپنی جانب دیکھنے پر اسے ہاتھ میں پکڑا باؤل ٹیبل پر رکھ کر انجان بنتے پوچھا. صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیے جو کہ نارمل تھا. اس کے ہاتھ رکھنے سے وہ جھجک کر پیچھے ہوئی تھی. اچھا جاؤ اور باہر جانب باتھ روم میں فریش ہو کر آ جاؤ. ہاتھ اس کے ماتھے سے ہٹا کر ہاتھ پر بندی گھڑی کی جانب دیکھتے اسے کہا جو آنکھیں بڑی کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ خود سے الجھتی اٹھتی باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی. فریش ہو کر آئی تو اس نے بھاپ اٹھتا باؤل اسے پکڑایا جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے احتیاط سے تھام لیا. سوپ اب بھی گرم تھا. یقیناً اس نے اس کے آنے سے پہلے سے گرم کیا تھا. احمد کے لیے اس کا یہ نیا انداز ہضم کرنا لگتا ہے پی ہوئی ہے، اس لیے اپنے ہوش میں نہیں ہے. اس سے دل میں سوچتے اسے دیکھا جو کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا اس نے اپنی نظریں کھڑکی سے ہٹا کر اس کی طرف کر لی تھی، جس پر اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا.
کیا ضرورت ہے اس کھڑوس کو دیکھنے کی؟ اس نے خود کو کوسا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسے ہی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سے بچنے کے لیے اسے جلدی سے گرما گرم سوپ منہ میں لیا، جس سے زبان پر شدید جلن ہوئی۔ آرام سے، زیادہ تو نہیں جل گئی؟ جان نے اس کے ہاتھ سے گرم سوپ کا باؤل پکڑ کر ٹیبل پر رکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اگرچہ جلن بہت زیادہ تھی پھر بھی وہ نہیں بڑے حوصلے سے ضبط کر گئی تھی۔ سوپ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے پھر بتانے کے لیے اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ کسی صورت بھی اس کے سامنے اب خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تمہاری طبیعت ٹھیک کافی بہتر ہے تو ریڈی ہو جاؤ، آفس کے نکلنا۔ اسے آرڈر سناتے باہر نکل چکا تھا۔ ایک تو یہ آرڈر دینے والی عادت زہر لگتی، اس نے پھر کلس کر سوچا۔ اس کے جاتے ہی اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال ہاتھ سے دیکھی، کپڑے تو تھے نہیں جو وہ چینج کرتی تھی، ایسے ہی نکلے۔ اسے ناگوار نظر سے اس کے حلیے کو دیکھا، پھر اس سے بے نیاز ہو کر ڈرائیو کرتے ہوئے آفس پہنچا۔ اس کو یہاں ایڈمٹ ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، ذرا کوئی نہ کوئی اس سے ملنے آتا رہتا تھا، لیکن وہ ایک جگہ بیٹھ کر اکتاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ سب سے عجیب بات جو تھی، اس کے ہوتے ہوئے ابھی تک ہاسپٹل کا ماحول پرسکون تھا۔ آج بھی نرس سے کہہ کر اسے اپنی ویل چیئر ہاسپٹل کے سامنے بنے پارک میں لایا۔ آج دھوپ نکلی تھی، برف باری کے بعد یہ دھوپ بہت سکون دے تھی، اس لیے تھوڑی چہل پہل تھی۔ برف اب بھی تھی جس میں بچے کھیل رہے تھے، ایسے میں شکار کا ملنا نعمت سے کم نہیں تھا، وہ بھی اتنے ٹائم کے بعد۔ واہ! ڈیرک کی نظریں بار بار درخت کے نیچے پڑے برانچ پر پڑی جو اپنے شکار پر جا رہی تھی، جو بار بار نیند میں جاتا پھر سائڈ گرتا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، تھوڑی دیر بعد پھر سو جاتا۔ اس نے پہلے اس کو اسکین کیا، پھر اپنا بلیک پاؤچ نکالا جس میں اس کو سامان تھا۔ یہ وہ ہر وقت اپنے ساتھ لے کر پھرتا تھا کہ کہیں بھی شکار مل سکتا ہے، ایسے اسے ہر وقت تیار ہونا چاہیے، ہے نا؟ اسے پاؤچ کھولا، اس میں سے پرماننٹ مارکر نکالا، ویل چیئر شکار کی طرف بڑھا دی۔ ویل چیئر کو بینچ کے پیچھے روک کر اسے آدمی کی چکنی اور چمکدار ٹینٹ کو دیکھا، جسے دیکھ کر اس کی سبز آنکھیں چمک اٹھی تھی، دل میں مسرت سی ہوئی تھی، جیسے ماں کو اپنی اولاد کو عرصے بعد دیکھنے پر ہوتی ہے۔ اس پرسکون انداز میں مارکر سے اس کے بغیر بال والے سر پر دیکھا۔ I dare you slap here۔ مارکر واپس رکھا، پھر ہاتھوں پر ہلکے سے تھوک کر ان کو آپس میں اچھی طرح مل کر گرم کیا، پھر ہاتھ ہوا میں بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ واہ کیا وجہ تھا! ٹھنڈ بڑھ گئی اندر۔ اس کے تھپڑ کی وجہ سے وہ آدمی ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھا۔ ڈائریکٹ بھی جلدی سے اپنی ویل چیئر کو درخت کے پیچھے کر کے چھپ گیا، پھر تھوڑا سا آگے ہو کر اس آدمی کو دیکھنے لگا جو یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، ساتھ اپنی ٹینٹ بھی سہلا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہے یا واقعی کسی نے اس کے سر پر مارا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو خوابوں میں بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ ڈائریکٹ اب اپنی ویل چیئر اس طرف لے آئے جہاں سے آسانی سے اس آدمی کو دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، وہ آدمی پھر سو گیا۔ شاید اسے لگا کہ اسے غلطی ہو گئی کہ ایک شخص جو اس کے پاس سے گزرا تھا وہ رکا، اس کے سر پر پڑی تحریر دیکھی، پھر پہلے اسے سوئے ہوئے آدمی کی ٹرین ہلکی سی سہلائی، اس کے بعد زوردار چماٹوں سے سر گھما کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس شخص کی حالت دیکھ کر ڈیرک کو مزہ آ گیا تھا۔ بیچارہ پریشان ہو گیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ اب اسے کون بتایا کہ ڈیرک کی نظریں کرم ہوئی ہے اس پر، پھر نہ جانے کتنوں نے اس کے سر کا طبلہ بجا کر رکھ دی، یہاں تک کہ اس بیچارے کی سفید چمکدار لشکارے دار ٹھنڈ لال ہو گئی۔ اب تو وہ بھی رونے والا ہو گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر دوڑنے کے انداز سے وہاں سے نکلا۔ یقیناً وہ پاک تو کیا گھر میں بھی رات کو سونے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے جانے کے ڈائریکٹ کو افسوس، اس کی توجہ روتے ہوئے ایک 3 سال کے بچے نے کھینچ لی۔ اس کے ہاتھ میں رینبو کلر کا بڑا سا لالی پاپ تھا، پھر بھی رو رہا تھا۔ ڈائریکٹ نے اس کے ہاتھ بڑے طریقے سے لالی پاپ پکڑا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا، اگر رونا ہے تو کھل کر روئے نا، ایسا کھانے والی چیزوں کی بے حرمتی بھلا ڈائریکٹ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے لالی پاپ غائب اور وہ زور سے رونے لگا۔ روتے روتے اس بچے کی نظر اپنی ہم عمر بچی پر پڑی جس کے ہاتھ میں ویسا ہی لالی پاپ تھا جیسا اس کا تھا۔ وہ اس لڑکی کے پاس گیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس بچی کے بال کھینچنے لگا۔ اب یہ ہوا کہ وہ بچی تکلیف سے رونے لگی، کیونکہ بال ایک دم سے کھینچنے گئے تھے تو وہ توازن قائم نہ رکھ سکی، اس بچے پر گری۔ بچی خیر ہیلدی تھی، بیچارہ بچہ ٹھہرا سوکھا سا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ انہیں روتا دیکھ کر باقی بچے بھی رونے لگے۔ بیچاری مائیں پریشان ہوگی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ سب بچے رو پڑے، اب کون بتائے ان کو کہ ڈائریکٹ ہوا ہے ان کو۔ منٹ لگا تھا پرسکون ماحول کو وقت ڈال دیا ہمارے ڈائریکٹ نے۔ وقت کا کام ہے گزارنا، اچھا ہو یا برا اسے گزر جانا ہے، لیکن سب کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے وقت مرہم بن جاتا ہے تو کسی کے لیے امتحان، کسی کے لیے یاد ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے وقت ایک مخصوص لمحے میں رک جاتا ہے۔ یہ جنگل میں بکڑا بنا لکڑی کا کاٹیج تھا جس کے چاروں طرف درخت تھے۔ کاٹیج جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے۔ جنگل میں درخت کی ویران ٹہنیوں کو برف نے ڈھانپا ہوا تھا۔ درخت اب اتنے خالی نہیں لگ رہے تھے، زمین کو بھی برف نے ڈھانپ رکھا تھا، ہر طرف سفیدی سفیدی تھی جو آنکھوں کو سکون دے رہی تھی۔ لیکن ان سب سے بے نیاز وہ اندر کھڑکی کے پاس بڑی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑی تصویر کی طرف تھی۔ اس کی آنکھوں میں
موجود لڑکی کے نقش کو بڑی بےتابی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی انگلی سے تصویر میں بنی لڑکی کی آنکھوں کو چھو رہا تھا تو کبھی ہونٹوں کو۔ دیوانہ وار بار بار کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ برف بھی اندر آ رہی تھی، جس سے کمرے کا کافی ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی، واپس اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ ٹیبل پر پڑی کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اسے کون سی پرواہ تھی۔ اس کے لیے تو وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ اس لمحے جب ایما اس کو انکار کر کے گئی تھی، وہ دل برداشتہ ہو کر یہاں آ گیا تاکہ دنیا سے کٹ کر خود کو سنبھال سکے۔ اس نے یہاں آ کر سب سے رابطہ منتقل کر دیا۔ اب بھی وہ کل کی پہنی ہوئی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں تھا۔ یہاں کا اس کا ایک ہی مشغلہ تھا، ایما کی تصویر دیکھتے رہنا، جس میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے مسکراتے لب اور اس کے بازو کو پکڑانا، یوں جیسے وہ اب بھی یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ تیرے کس کس خیال کو دل سے جدا کروں، میرے ہر خیال میں تیرا خیال رہتا ہے۔ وہ جتنی بار تصویر میں اس کی ہنسی دیکھتا ہے تو اتنے ہی اس کو سکون ملتا ہے، لیکن جب بھی اس کے انکار والی بات آتی تو پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر تصویر دیکھتے یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ اس وقت خود کو اذیت دے رہا تھا۔ اسے جان کے ساتھ پینٹ ہاؤس میں رہتے مہینہ ہو چکا تھا، لیکن اس دوران ایما نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اتنا زج کرے گی کہ کانوں کو ہاتھ لگانے والا ہو جائے گا۔ آفس وہ جان بوجھ کر لیٹ آتی، پھر بھی کام خراب کرتی، کافی بھی عجیب بناتی، پھر اتنا معصوم والا منہ بناتی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ اس کے آنے سے پہلے ہی کلب چلی جاتی، اب تو بس ہفتوں کے آخری 2 دن زیادہ کام ہوتا تھا، باقی دنوں جلدی فارغ ہو جاتی تھی۔ آج بھی اس نے آفس میں کام خراب کیا تھا۔ جان کا چہرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں ہے، اس لیے آتے ساتھ ہی کمرے میں گھس گئی۔ جلدی کے چکر سے کچھ کھایا نہیں، اس کا جام کا روم الگ تھا۔ اب اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ جان بھی واپس آ چکا تھا۔ منہ میں انگلیاں دے کر اسے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں سوئیاں 3 بجا رہی تھی، پھر دروازہ ذرا سا کھول کر اس کی جھڑی سے باہر دیکھا۔ لاؤنج بالکل خالی، اندھیرے میں ڈوبا ہوتا، ہونٹوں پر زبان پھیر کر اس نے اپنے خشک ہونٹوں کو گیلا کیا، پھر چیخ کرتے ہوئے دبے پاؤں کچن کی طرف چل دی تھی۔ لائٹ آن کرنے کی غلطی نہیں کی کہ اسے پتہ نہ چل جائے، بس موبائل کی ٹارچ سے کام چلا رہی تھی۔ کچن میں آ کر اسے لمبی سانسی اور بے آواز خوشی سے ہوا میں مکہ چلا کر یس کیا۔ آخر اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی، خوشی تو بنتی ہے۔ اس نے فریج کھولی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا جس سے اپنے پیٹ میں لگی آگ بجھاتی۔ ابھی وہ جھکی ہوئی تھی کہ کچن روشن ہوا۔ وہ جہاں تھی وہیں اسٹل ہو گئی، موڑے بغیر جاتی تھی کہ کون ہو سکتا ہے۔ اتنی تیز فریگرنس استعمال کرتا تھا وہ کہ دور سے پتہ لگ جاتا کہ جناب آ رہے۔ اسے تھوک نکلی اور ہمت کر کے سیدھی ہوئی، مڑ کر اسے دیکھا جو بلیک ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمبخت، ایک تو رف سے الی میں بھی اتنا ہینسم لگتا تھا کہ دل پھسل جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے دل نے ویل لگوا لی ہو۔ جیسے جان کو دیکھتا تو فوراً سپیڈ پکڑ لیتا تھا۔ اس لیے اس نے پہلے اپنے دل کے ویل کو بریک لگائی، پھر اس کے ویل کو بریک لگائی، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی، جس کی نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھی، لیکن اس کے ساتھ رہتے اسے تو پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت اچھے اور خاصے غصے میں تھا۔ اسے یہاں سے جانا بہتر سمجھا، لیکن باہر جانے کے راستے میں وہ استعداد تھا۔ کیا ہے؟ مجسمے کی طرف جمع کھڑا، اس سے جھنجھلا کر اسے دیکھا، جیسے اس کے اثر کرنے سے اسے راستہ دے گا۔ ہائے معصوم سوچے، مجھے باہر جانا ہے۔ اسے مخاطب تو کر لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہیں اس کی نیلی آنکھیں اسے لے نہ ڈوبے۔ ویسے بھی دل آج کل بقول ایما کے بعد ٹھکی ہوا ہے۔ پہلے مجھے بھی کچھ بنا کر دو، بجائے سائڈ پر ہونے کے اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کوئنگ رینک کے سامنے کھڑا کیا اور خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ ایما نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا۔ مجھے کچھ نہیں بنانا آتا، اگر بھوک لگی تو خود بنا لے، اسے جواب دے کر پھر جانے لگی، لیکن یہ اس کی سوچ تھی کہ اسے بچ کر جا سکتی۔ دوبارہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں پھر تمہیں ہی کھا جاتا ہوں۔ اس کے معنی خیز باتوں نے صحیح معنی میں اس کو ہوش اڑا دیے تھے، جسے وہ بڑی مشکل سے پکڑ کر واپس آئی۔ پتہ نہیں ایک تو ان کے ہوش آواز کو کیا مقصد تھا جو ان کے پاس آنے سے ہوا کی طرح اٹھ جاتے تھے۔ مجھے کھانے سے کچھ نہیں بنا ہے، ایک تو آپ دیو جیسے اور میں چھوٹی سی ہوں۔ اس نے چھوٹی سی انگلیوں سے سائز بتا دی۔ اس کے بعد جان نے اسے گھورا تو گڑبڑا کر جلدی بولی، میرا مطلب ہے کہ میری مدد کر دے تاکہ کچھ کھانے کو بن سکے۔ اس سے بڑی ہوشیاری سے معاملہ ہینڈل کیا۔ اس کے بعد پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، لیکن اتنی طرح سے اپنی چھپ دکھا کر چلی گئی کہ اسے اس کا مسکرانا وہم لگا۔ بھلا یہ کیسے مسکراتا ہے؟ میں بھی نہ۔ جان نے اس کی کلائی آزاد کی فریزر سے چکن نکالا، پھر پیاز نکال کر اسے پکڑا جو بڑے مزے سے اسے یہاں وہاں جاتی دیکھ رہی تھی۔ اس کا پیاز دیکھ کر منہ بن گیا۔ اس سے چھری پکڑ کر پیاز کو اسے دیکھا جیسے کہہ رہی کہ خود کٹ جا، نہیں تو میں نے وڈ دینا ہے۔ یہ خود نہیں کٹنے کا، تمہیں ہی کاٹنا پڑے گا۔ جان کی بات پر سے جلدی سے پھوٹ طریقے سے پیاز کاٹنا شروع کی۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی اسے حیران کرتی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ کیا سوچ رہی تھی۔ جان نے فرائی پین چولہے پر رکھا، اسے دیکھا جو آنسو بہاتے ہوئے منہ کے زاویہ خراب کرتی پیاز کاٹ رہی تھی۔ بھورے آنکھیں لال ہوتی ہوئی جس طریقے سے پیاز کاٹ رہی شاید ہی کسی نے کاٹے۔ جان نے اپنے انابی ہونٹوں کو بھینچ کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی، پھر جیب سے موبائل نکال کر اس کی تصویر کھینچی، موبائل واپس جیب میں رکھ دیا۔ لاؤ مجھے دو اور فرائی پین پر آئل ڈالو۔ اسے پیاز دے کر اس سے پھر کام کیا جو کہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ جان نے جلدی سے پیاز کاٹا اور اتنی جلدی نفاست سے کام کرایا تھا کہ ایما بس دیکھتی رہ گئی۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد کھانا تیار تھا۔ اسے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، لیکن اسے تو اسے پیزا بریڈ کا نام دیا تھا۔
کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ کر جانے لگی، جان نے اسے روک دیا، جس پر دوبارہ چیئر پر بیٹھ گئی۔ جان نے اپنی چیئر کا رخ اس کی جانب کیا، اس کی جانب جھکتے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لایا اور ایما کا دل پھر سے دوڑنا شروع۔ آج چھوڑا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ہوا تو واقعی تمہیں کھا جاؤں گا۔ ایما جو اس کے جھکنے سے قدرے پیچھے ہوئی تھی، اگر چیئر کی بیک نہ ہوتی تو اس وقت زمین پر ہوتی۔ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں کھانے میں، بلیو می، اس کی بات پر کھل کر ہنسا تھا، یعنی باز پھر بھی نہیں آنا۔ ایما تو منہ کھولے اسے ہنستا دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہنستے ہوئے اتنا پیارا لگ سکتا ہے، یعنی اچھا کرتا ہے کہ نہیں ایسا، ورنہ کوئی اس پر سے نظر نہیں ہٹا پاتا۔ میں چکھا تھا، بہت ٹیسٹی ہو تم، بلیو می۔ ہونٹوں سے اس کے انگلی سے اس کے ہونٹ کو سہلاتے ہوئے جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ یاد آنے پر ایما چہرہ پل پل میں سرخ ہوا۔ جاؤ اب جا کر سوچو، صبح وقت پر آفس پہنچ جانا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہوئے دوڑ کر نکلی تھی وہ۔ جان اس کے سے جانے پر پھر سے مسکرایا تھا۔ جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اسے مسکرانا آ چکا تھا۔ برات کے بعد لیکن ولیمے کی تقریب جس ہوٹل میں ہونا طے پائی تھی وہی ہوئی تھی۔ خلاف توقع داجی خاموش ہے، جبکہ دھیان بھی آیا تھا ولیمے پر۔ پھر اس کے بعد جیسے زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی۔ اس نے جس بے تنائی کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد سے وہ ڈر گئی تھی، لیکن وہ اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ اگرچہ یہاں ملازم ہی تھا لیکن کیا کرتی، عشق کی ماری جو تھی مگر کرتی اس کی غیر موجودگی میں تھی۔ اب بھی اس کے جانے کے بعد کمرے میں آئی لمبی سانس لے کر فضا میں پھیلی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ دل کو جیسے قرار آ چکا تھا، اس سے سب سے پہلے بستر سمیٹا بھی چادر صحیح کر رہی تھی کہ سکینہ بوا وہاں آئی۔ بی بی، وہ دیان صاحب اٹھ گئے اور آپ روتے ہوئے آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کی بات پر حور سارے لا رہی تھی۔ سکینہ بوا، وہ جو جان لگی تھی اس کے پکار پر انہوں نے رو کر اسے دیکھا۔ جی بی بی جی۔ حور ان کے پاس سے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، جبکہ سکینہ بوا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ میری ماں کی جگہ ہے، ماں اپنی بیٹی کو بٹیا کہتی ہے، بی بی نہیں۔ اس کی بات پر بوا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ بھلا اتنی عزت انہیں پہلے کس نے دی تھی؟ پہلے جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں ان کی عمر کا لحاظ کیے بنا انہیں بے عزت کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے دیان کے کمرے کی طرف جاتی حور کو دیکھا اور دل سے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ آگے پوچھ کر کچن کی طرف چل چکی تھی۔ کون گندا بچہ رو رہا ہے میرے شہزادے کے کمرے میں؟ حور کمرے میں آئی تو دیکھا بیڈ پر بیٹھ کر آنکھیں بند اور پورا منہ کھولے فل والیوم سے رو رہا تھا۔ حور کے آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی، مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹے بازو اوپر کیے۔ حور نے آگے ہو کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کو گود میں اٹھاتے دیان نے اس کے گال پر بوسہ دیا، پھر اس کے کندھے پر منہ کر لیا۔ وہ ایک شرمیلا بچہ تھا۔ حور اس کی حرکت پر ہنسی اور جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا، جس پر دیان نے منہ بنایا۔ اسے نہلانے کے بعد کچن میں کھڑی سکینہ بوا کے حوالے کر کے واپس ساحل کے کمرے میں آئی، لیکن آہل کو وہاں موجود ہو کر دروازے پر رکی، جو بڑی سرد نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فائل کے لیے واپس آیا جو دروازہ ہی بھول گیا تھا۔ دروازہ بند کر کے یہاں آؤ۔ اس کا سرد لہجہ اور انداز اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا گیا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ اسے دروازے میں روکے دیکھ کر دھاڑا تھا، جس سے وہ اچھل گئی، بجائے اس کے پاس آنے کے اسے وہاں سے جانا چاہے۔ شاید وہ اس کے ارادے جان گیا تھا، اس لیے اسے اپنی گرفت میں لے کر خود ہی دروازہ بند کر کے اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں آئی تھی اور کس خوشی میں تم دھیان سے قریب ہو رہی ہو؟ اس کے چہرے پر جھکا بڑے سرد انداز سے پوچھا تھا۔ اس کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہو رہی تھی۔ اس کا یہ انداز حور کو سہمایا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا پوچھا ہے میں نے؟ اس کا ٹھنڈا انداز۔ بیوی ہوں میں آپ کی۔ اسے کس مشکل سے یہ بات کی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اوہ پلیز، یہ ڈرامے نہ کہیں اور جا کر کرنا، اسے بیزاری سے کہا۔ اس کی بات نے کیا قیامت اس کے دل پر ٹھائی تھی، وہ اسے بے خبر تھا۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں، پر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار آخری حد تک آزمایا جاؤں۔ آپ کو اگر یہ ڈرامہ لگتا ہے نا تو میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں جو کر سکتی ہوں وہ کروں گی۔ شروع میں مضبوط مگر آخر میں بہت کوشش کے باوجود آنسو نکل کر اس کے گال پر آ گرا۔ وہ جو اس کو کچھ اور کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے آنسو دیکھ کر لب بھیج کر رہ گیا۔ بنا کچھ کہے اسے دروازہ کھول کر خود ہی اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے جاتے سر ہاتھ میں تھام کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے جو بہت زیادہ بے چین کی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس کے اپنے جن کے سامنے اس کا بچپن سے لے کر جوانی گزری تھی، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو حور نے کیوں دیا؟ یقیناً اس میں اس کا کوئی مقصد تھا۔ وہ ہر چیز کو بدگمانی کی عینک سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی یہ بدگمانی گرد بھی اپنوں کی ہی ڈالی ہوئی تھی۔ وہ یہاں ڈائریکٹ سے ملنے آئی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں اس کی ہل کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ ریڈ گھٹنوں تک آتا فراق، ہلکے سے میک اپ میں ہمیشہ کی طرح پیاری سی نازک گڑیا لگ رہی تھی۔ کمرے میں آئی تو دیکھا کہ ڈاکٹر اور نرس اس کی ٹانگ کو اوپر نیچے کر کے اسے ایکسرسائز کروا رہے تھے۔ ڈاکٹر تھی فیمیل اور بڑے پیار سے اس کی ٹانگ کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کرتے اس سے باتیں کرتے، جس کا جواب ہمارا ڈائریکٹ بڑی شرافت سے دے رہا تھا۔ کچھ تو غلط تھا۔ اولیویا کو پتہ نہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے گلا کنکار کر ان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ڈاکٹر اس کو دیکھ کر مسکرائی اور ڈائریکٹ کو بائے کہتی اس کے پاس آئی۔ یہ بہت جلدی ریکور کرنے لگتا ہے، بڑی جلدی ان کو ہمیں چھوڑنے کی۔ یہ بات اسے ڈیرے کو دیکھ کر کہی۔ اولیویا نے مسوئی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، ورنہ دل تو کہتا کہ اس کا منہ نوچ دے۔ وہ جان لگی تو اولیویا نے اپنا پاؤں آگے کیا، جس پر بیلنس نہ رکھ پائی اور نیچے گری۔ اس کے ایسے کرنے پر اولیویا کو بڑی ہنسی آئی، جس سے اسے رو کر پریشان سے اسے تھام کر کھڑا کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ پریشانی سے اس کے پاؤں کو دیکھتے سے پوچھا۔ جی جی میں ٹھیک ہوں، اسے اپنے گرنے کی جھپ مٹانے کے لیے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور نرس کا سہارا لے کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے اسے نحوست سے سر جھٹکا اس کی جانب دیکھا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟
پھر ایسے دیکھوں؟ اس نے آنکھیں پلکی کی، جس پر اولیویا کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے ہاتھ پہ پکڑا بیگ اس کے کندھے پر مارا، جس پر اس نے کہرانے کی ایکٹنگ کی۔ بوتل پیو گی؟ اولیویا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو خود اپنے منہ سے اپنی چیز بھی کیا کھانے والی چیز آفر کر رہا تھا۔ ڈائریکٹ نے بوتل پکڑی، ڈھکن کھول کر اس میں میمٹوز ڈالی اور پھر دوبارہ بند کر کے اسے دی۔ اولیویا یہ نہیں دیکھ پائی، ہائے دیکھ لیتی تو بچ جاتی۔ اسے بوتل پکڑی، کہیں واپس آنے لگے۔ جیسے ہی ڈھکن کھولا، فوارے کی طرح بوتل اس پر اور اس کا سارا میک اپ اور کپڑے خراب کر گئی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی اس کے آفر کی۔ اس نے خوخوار نظر سے اسے دیکھا، جو اس کے حال کا مزہ لے رہا تھا۔ ایسی بات ہے، اس نے بھی بنا اس کے حال کا لحاظ کی بچی ہوئی بوتل اس پر گرا دی۔ دونوں اس وقت پیپسی میں نہائے ہوئے لگ رہے تھے۔ دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اگلی پل ان کے کہکے کمرے میں گھسنے لگے۔ آج ہفتہ تھا، اس لیے وہ یہاں آئی تھی کیونکہ زیادہ ان دونوں رش ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کے لیے ایکسٹرا ورکر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی انہی میں ایسی تھی۔ یہ گلاسز ٹیبل پر دے آؤ، اس کی ساتھی نے ٹرے سے پکڑاتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کیا، جہاں 5-6 آدمی نشے میں تقریباً ایک دوسرے پر گرے پڑے ہوئے تھے، اور پھر بھی انہیں مزید شراب چاہیے تھی۔ اسے بیزاری سی ہوئی، لیکن پھر بھی کام تو کرنا ہی تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر جا رکھی اور جانے کو تھی کہ ان میں سے ایک آدمی نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کو اپنے اوپر گرا لیا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بیہودہ کہکا لگایا، جبکہ وہ کمینہ شخص اب اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ تھی تقریباً کونے میں تھی اور ویسے بھی تیز و بے ہنگم میوزک لگا ہوا تھا، اس سے کسی کی توجہ ان پر نہیں گئی۔ ایما کا تو دماغ گھوم گیا جب اس آدمی نے اپنے ہونٹ اس کی گردن سے مس کی۔ اس نے اپنی کوہنی اس کی ڈھوری پر ماری، جس سے اس کی گرفت ہلکی ہوئی۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، خود کو آزاد کرتی اس گھٹیا شخص سے دور ہوئی، جو اب خوخوار نظر سے اسے گھور رہا تھا۔ گالی، تیری یہ جرت! ایما نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا، جو اس کے ہونٹ اور ناک پر لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھا اور کراہ کر جھکا، جبکہ اس کے ساتھی اب ایما کو قابو کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ بھی کم تھوڑی نہ تھی، اس لیے ان کے قابو ہونے کے بجائے وہ اکیلی لڑکی ان پر بھاری پڑی تھی۔ ویسے بھی سب نشے میں تھے، یہ بھی اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوا تھا، لیکن مسئلہ تب ہوا جب اس شخص نے جسے اس نے منہ پر مارا تھا اسے ایما کے بازو پر انجیکشن لگا دی، جس کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگا۔ سب کچھ دھندلا سا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے اسے پکڑا اور کلب میں موجود کمروں کی جانب بڑھ چکے تھے۔ اس کی طبیعت پہلے میں صاف کر دوں گا، اس نے مجھے مارا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور روم میں آ کر ڈور لاک کیے۔ شرٹ کے بٹن کھول کر اس پر جھکا ہی تھا جب باہر سے کسی گھرانے کی آواز آئی۔ ساتھی دروازہ بجا شخص سے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر ایما کی طرف، جس پر نشہ اثر کر چکا تھا۔ اس شخص کی نیت پھر خراب ہوئی۔ اس نے بغیر دروازے کی پرواہ کے دوبارہ اس پر جھکا۔ اسی پل دروازہ زوردار آواز سے کھلا، کسی نے آ کر اس کے گردن پر پیچھے سے اپنی گرفت میں لی اور ساتھ ہی اپنا گھٹنا زور سے اس کی پیٹھ پر مارا۔ 1 بار 2 بار، اس پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ جان جو ڈائریکٹ سے ملنے ہاسپٹل جا رہا تھا، راستے میں ایک انجان نمبر سے اس کو کال آئی۔ اسے لگا ڈی ہے، اسی اس کے ماتھے پر بل پڑے، اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ڈائریکٹ کے ایکسیڈنٹ والے واقعے کے بعد ڈی کی کوئی کال نہیں آتی جس کا اس کو انتظار تھا۔ جاب آئی تھی، اسے کال اٹینڈ کر کے فون کہاں سے لگایا۔ Your girl injected bad drug and now 6 months carrying her to private room of night club if you want to save her, so reach the address you received on mobile. بے تاثر سنجیدہ لہجے میں اسے بتانے کے بعد کال اینڈ ہو گئی۔ ساتھ ہی اسے میسج ریسیو ہوا۔ اس نے میسج دیکھا جہاں جس نائٹ کلب کا پتہ لکھا تھا قریب ہی تھا۔ احمد تو کلب میں جاب کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نائٹ کلب پر راستے پر گاڑی لگا چکا تھا، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہاں جاتے ہی اسے سیدھا رخ ہی پرووائڈڈ روم کی طرف کیا۔ راہداری کے بھی شروع میں ہی تھا کہ اسے دیکھا ایک شخص اس کی جانب پش کیے کھڑا تھا۔ اسے کسی لڑکی کو پکڑا ہوا تھا، جس کا چہرہ بھالوں کی وجہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اپنے ساتھ کھڑے لوگوں سے کچھ بات کرنے کے بعد اندر چلے گیا، لیکن جان اس لڑکی کو پہچان چکا تھا، وہ ایما کی تھی۔ اس نے صبح یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھر اسے دیر نہیں لگا۔ پہلے اس کے ساتھی کو فارغ کیا، پھر دروازہ بجایا۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو اس نے پینٹ کی پاکٹ سے سلنسر لگی پسٹل نکالی، لاک پر فائر کیا، جس سے لاک ٹوٹ گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی ایما کی طرف گئی تو وہ نظر چرا کر رہ گیا۔ پہلے اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھے پر ڈالا، پھر دوبارہ شخص پر پل پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کے منہ پر مسلسل مکے ماری جا رہا تھا۔ اس شخص کا سارا نشہ اڑ چکا تھا جان کے بھاری مکوں سے، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکا، یہاں تک کہ اس شخص کے منہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ مگر جان کے اندر جو آگ احمد کی حالت دیکھ کر لگی تھی وہ کسی طور کم نہیں ہوتی۔ ان ہاتھوں سے ہاتھ لگایا تھا نا اسے، وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر جس جنونی انداز سے بولا تھا، وہ شخص ڈر گیا۔ معاف کر دو، لیکن اس نے اس کی معافی کی پرواہ کے بغیر اپنے گن میں موجود گولی اس کے دونوں ہاتھوں میں اتار دی اور وہ شخص تکلیف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جان ایما کو لے کر واپس آ چکا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا، اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے چہرے کو دیکھا جو سوجا ہوا تھا، ہلکا ہلکا نیلا ہو رہا تھا۔ اس کے بازو اور گردن پر خراشیں پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ اور تیز ہوا۔ آہل کے کل کے رویے نے اسے بہت بری طرح ہرٹ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہوئی، بلکہ اب اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں گئی، بغیر نوکی اور پھر پچھتائی، کیونکہ بغیر شرٹ کے کھڑا شیشے کے سامنے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ آہل بھی اسے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گیا۔ اگر آپ شرٹ پہننے کی زحمت کریں گے تو مہربانی ہوگی، اس کی جانب پش کر کے اسے طنزی انداز میں کہا۔ آج تو اس کے تیور اسے حیران کر رہے تھے، کہاں وہ نرم گو حور اور کہاں یہ طنزی انداز، لیکن پھر بھی اسے شرٹ پہنی۔
اب کہیں کیا کہنا ہے؟ وہ دوبارہ اپنا رخ آئینے کے سامنے کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ہور نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جو اب فرصت سے خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا، پورے کمرے میں اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ جو طے کر کے آئی تھی کہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرے گی، ایک بار پھر اس کی سحر انگیز پرسنالٹی میں کھو چکی تھی۔ آہل نے خاموش نظر سے اسے دیکھا۔ وائٹ شلوار قمیض اوپر وائٹ حجاب لیے پاکیزہ سی لڑکی بے خود ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کبھی کوئی اتنا پاکیزہ لگ سکتا ہے؟ اسے دیکھ کر آہل نے دل میں سوچا۔ کوئی بات کہنی تھی؟ اسے خود بھی حیرانی تھی کہ نرمی سے بات کر رہے اسے کیوں، یہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ جی، وہ دھیان کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ اس کے بولنے پر ہوش میں خود ڈوبتے ہوئے بات کی طرف آئی جو کرنی تھی۔ کہو۔ بازو سینے پر باندھ کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک تو نہ متوجہ ہونا مسئلہ ہوتا ہے، اب ہو رہا ہے تو اتنا کیوں دھڑک رہے دل؟ اہل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کو دیکھنا اسے کنفیوز کر رہا ہے، اس لیے اسے نظر ہٹا کر موبائل پکڑ کر اس پر مصروف ہو چکا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ دیان کو اب اسکول میں ایڈمٹ کروا دیں۔ اس کے لہجے ماں والی پریشانی تھی جو کہیں سے بناوٹی نہیں تھی، لیکن اس وقت اہل کو یہ سب ڈرامہ لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ تمسخرہ آمیز مسکراہٹ لی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ توجہ حاصل کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ وہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ آپ ہر بات کو غلط طرف کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اسے تھک کر پوچھا، جیسے سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کیوں ہے ایسا۔ تم غلط کام کرو، میں اس غلط کی نشاندہی بھی نہ کروں۔ سینے پر ہاتھ بندھے فرصت سے اس پر اپنے طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ اس دن میری۔ اس کے بعد مکمل کرنے سے پہلے ہی آہل نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ یہ باتیں اسے کہو جیسے تمہارا پتہ نہ ہو، آئی سمجھ؟ اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس نے بے بسی سے شخص کو دیکھا جو پاس ہو کر بھی میلوں دور تھا۔ نو مور آرگومنٹ، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، ناؤ یو کین لیو۔ وہ بہت اچھے طریقے سے اسے ڈیگریڈ کرا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہو نے بھی فیصلہ کر لیا، وہ اپنا معاملہ رب پر چھوڑ دی۔ اس نے کوشش کی، جواب میں ہر بار وہ اسے بے عزت کر دیتا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو خود کو جان کے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن اپنی حالت دیکھ کر اسے رات کا واقعہ یاد آیا۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ اکیلی تھی، جان نہیں تھا۔ کھڑکی سے سورج کی روشنی پردے ہٹے ہونے کی وجہ سے بیڈ پر آ رہی تھی۔ پہلے اس نے اپنے کمرے میں جا کر فریش ہونے کی، پھر کپڑے چینج کر کے کچن کی طرف جانے لگی کہ لاؤنج میں اس کی نظر جان اور جیمز پڑی۔ جیمز جان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا، یقین اسے ڈانٹ پڑی تھی۔ ایما کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ اب فوراً نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، دروازے کی جانب اشارہ کرتے اسے سختی سے کہا، جس پر فوراً غائب ہوئی۔ ایما نے اسے باہر جانے تک دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے ہی سیدھی ہوئی، اس کو اپنے بالکل قریب غصے سے خود کو گھوٹے پایا۔ تمہیں کس نے کہا وہاں جاب کرنے کو؟ اگر مجھے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی، پتہ کیا ہونا تھا؟ مطلب ابھی بھی اس کا دل بھرا نہیں تھا اس بیچارے پہ غصہ اترنے کے باوجود، لیکن پھر بھی اس کی بات پر اسے سر جھکا لی، کیونکہ یہ اس کا احسان تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہوں، عذاب بن کر رہے گی میری زندگی۔ اس کی اس بات سے ایما کا میٹر بھی آؤٹ ہوگا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آنے کا، خود ہی زبردست سے لائے ہو، اب بھگ تو۔ اسے سے بول کر جانے لگی کہ جان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا، اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا کہا؟ اپنی نیلی آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورا، جو جواب میں اسے گھورے تھی۔ یہ تو ایما ہی جانتی تھی کس طرح وہ دل کو سنبھالے ہوئی تھی۔ ایک تو نیلی آنکھیں، دوسرا ان کے بیچ کا فاصلہ اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہا تھا، لیکن اس نے بھی آج فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ وہی جو سنا، آئندہ مجھے بلیم مت کرنا۔ انگلی اس کی جانب کرتے اسے وارن کیا۔ جان تو اس کا انداز دیکھتے رہ گیا۔ یعنی چوری اس پر سینہ زوری، زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی تمہاری؟ اسی انگلی کو مروڑتے ہوئے اسے سرد لہجے میں پوچھا۔ ایما کو درد تو ہو رہی تھی، لیکن اس کی ضدی طبیعت زور و شور سے جاگی تھی، اس لیے بے خوفی سے اس کی نیلی دلکش آنکھوں میں اپنی سحر انگیز بھوری آنکھیں ڈالی کھڑی ہوئی۔ میں تو ایسے ہی ہوں، اب ایسے ہی برداشت کرنا ہوگا۔ جان نے بغور ان بھوری آنکھوں میں دیکھا جہاں ہلکی ہلکی نمی چمک رہی تھی، جو اس کی تکلیف میں ہونے کی علامت تھی، اس لیے اسے گرفت ہلکی کر دی، لیکن چھوڑا نہیں۔ تمہیں جو چاہیے ہوگا نا مجھے کہنا، لیکن آج کے بعد تمہیں اس طرح کسی جگہ نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھا کر اس کو تنبیہ کر کے جانے لگا کہ ایما کی بات نے اس کا میٹر پھر سے آؤٹ کر دیا۔ مجھے آزادی چاہیے، اپنے ساتھ لگی اس نام سے۔ جان غصے سے مڑا اور ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ سے چھری پکڑ کر اس کے ہاتھ پہ دے دی۔ لو مارو مجھے، کیونکہ ایسے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایما کا چہرہ سفید ہو گیا، اس نے ہاتھ پہ پکڑی چھری دور پھینک دی، جیسے جان نے دوبارہ پکڑ کر اس کی گردن پر رکھا۔ بتاؤ، چاہیے آزادی؟ چھری اتنی زور سے اس کی گردن پر رکھی تھی کہ ہلکی ہلکی خون کی بوندیں نکل پڑی، جو زیادہ تکلیف دے دی۔ بتاؤ، اس نے دباؤ اور بڑھایا۔ درد کی شدت کی وجہ سے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ جان نے چھری اس کی گردن سے ہٹا کر زور سے سامنے دیوار پر ماری۔ ایما نے ڈر کے ہاتھ دونوں کانوں پر رکھ لیے۔ اسے آج جان سے خوف آیا تھا، اتنا کہ اس کو دل کرتا کہیں جا کر چھپ جائے جہاں وہ اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ اپنی لال ہوتی نظر سے وہ اسے دیکھتا ہوا نکل چکا تھا۔ چہرے پر مسکینیت طاری کیے وہ بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے بیڈ کے پاس کھڑا جان اس کی مسکین شکل کے پیچھے چھپی ساری حقیقت جانتا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ بندھے گھورا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ ڈیریک صاحب نے ہاسپٹل والوں کو اتنا عزیز کیا کہ آخر وہ خود اس کو چھوڑنے آئے تھے۔ کبھی جناب کسی مریض کی شامت لائے ہوئے تھے تو کبھی نرس۔ ایک بار تھی اس کے پاس ڈیوٹی دیتی، نرس جو جوس پی رہی تھی کال سننے کے لیے باہر گئی تو اس کی جوس کے منہ پر گلو لگا دی۔
آگے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے اب کے باقی زخم کافی صحیح ہو گئے تھے لیکن ٹانگ کا ٹائم لے رہا تھا۔ اب تو مجھے گھورنا بند کرو گے، اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جان نے آنکھیں گھمائی لیکن کہا کچھ نہیں، بالکل کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اب منہ سے کچھ پھوٹو گے؟ اس کی خاموشی اس سے زیادہ چبھ رہی تھی جس کا اس کو بخوبی پتہ تھا، اس لیے کچھ بولے بغیر اب وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر نیچے لان کو دیکھنے لگا۔ جان، کیا زبان ایما کو دے آئے ہو؟ وہ جو لان دیکھ رہا تھا اس کی بات پر کچھ نہیں بولا۔ اب تو ڈیرک کو واقعی گڑبڑ لگی، پاس پڑی اسٹک کا سہارا لے کر اس کے پاس آیا۔ جان، سب ٹھیک ہے؟ یہ سنجیدہ سے ڈیرک تو کوئی اور تھا جو پریشان بھی تھا۔ جان نے لان سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں موجود ویرانہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ مجھے بھی کچھ نہیں بتاؤ گے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے متوجہ کیا، اگرچہ ایسا کرنے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی لیکن جو تکلیف اسے جان کا سے دیکھا اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں سب پتہ ہے تو کیا بتاؤں؟ اسے سہارے سے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے پلسٹر والی ٹانگ کے نیچے چیئر رکھی، پھر اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے گردن موڑ کر بغور اپنے ساتھ بیٹھے اپنے جانے عزیز جیسے دوست کا چہرہ بغور دیکھا جس کی نیلی آنکھیں لال لکیریں تھیں۔ اسے تھوڑی سی اسے دیکھا پھر سوچ انداز میں بولا، ایما نے کچھ کہا؟ اس نے اندازاً یہ بات کہی تھی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات نے اس کے انداز پر مہر لگا دی۔ دوست ایسے ہی تو ہوتے ہیں، آپ کے چہرے آپ کی خاموشی سے سب جان لیتے ہیں۔ وہ دونوں بھی ایسے ہی تھے، وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے اس نے اسے دیکھا۔ ڈائریکٹ نے نہیں اسے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں تھی، اول تو اسے پتا تھا کہ وہ نہیں بتائے گا، ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی محبت کرنے والے لوگوں سے اعتراف کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ دوم جب اسے پتا تھا کہ ایما کو پسند کرنا ہے، شاید بات پسند سے بھی آگئی تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو ڈائریکٹ نے توڑا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ الیویا کے ساتھ ہے، جان نے کلب والے واقعے کے بعد اس کے موبائل میں جی پی ایس ڈیوائس لگا دی تھی، اس لیے اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے جاتی وہ بھی نکل گئی تھی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی تھی۔ وہ جان کے جانے کے بعد ہی نکل گئی تھی۔ پہلے اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس کے پاس جائے، پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس الیویا کا نمبر، اس سے کال کی، پھر اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ بس کسی طرح اپنا مائنڈ ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے الیویا کو کچھ نہیں بتا، بس خاموشی۔ تب سے اس کے حالت دیکھتے وہ اسے ریسٹورنٹ لے آئی تھی۔ شام کا وقت، ٹھنڈی ہوا، چاروں طرف سفید برف، سڑک کے کنارے پیلی اسٹریٹ لائٹ جل اٹھی تھی، لوگ موٹے موٹے کپڑے پہنے یہاں سے وہاں جا رہے تھے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے ونڈوز کے قریب پڑی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اما تم یہاں کھانے کا ویٹ کرو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کھڑی ہوئی اور بتاتی موبائل کہاں سے لگاتے نکل گئی۔ ایما نے بس ایک پل کے لیے اس کو جاتے دیکھا، پھر دوبارہ اپنی توجہ کھڑکی کی جانب کر لی کہ اس کی نظر باہر سے گزرتے جیمز پر گئی۔ کچھ سوچ کر جلدی سے ریسٹورنٹ سے باہر آ کر اس کی جانب آئی۔ ہائے جیمز، اس نے پانچ بول کر اس کو جھجکتے اپنی جانب متوجہ کیا۔ او میم، آپ؟ سر بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ اسے دیکھ کر خوش اخلاقی سے بولا تھا لیکن اس کا جان نے بارے میں پوچھنے سے حیران کر گیا تھا۔ اس کے لہجے میں جان کے ذکر پر عزت اور محبت دونوں تھے۔ مطلب اس نے اسے اتنا ذلیل کیا لیکن وہ پھر بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ تم اب بھی اپنے سر کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ وہ بات دل میں دبا نہ سکی اس کی بات پر وہ خفیف سے مسکرا کر سر جھکا کے جب اٹھایا تو اس نے ایما کو دیکھا۔ میں مجھے حیرت، آپ ابھی تک سر کو نہیں سمجھی؟ وہ اوپر سے جتنے سخت ہے اندر سے اتنے ہی نرم۔ ایما نے الجھ کر اسے دیکھا، اسے اس کا مطلب سمجھ میں آئی۔ بھلا جان کو سمجھنا کون سا مشکل تھا؟ وہ تھا ایک کھڑوس، بدتمیز، مغرور اور جنونی۔ اس کے نہ سمجھنے والے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئے کہ اسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میم آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ آئے، ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے، یہاں کی کافی بہت اچھی ہے۔ اس نے اسی ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ الیویا کے ساتھ آئی تھی۔ وہ لوگ بیٹھے تو جیمز سے بولنا شروع کیا۔ میں بے روزگار تو تعلیم کوئی نہیں، ایسے میں اپنا اور اپنی بیمار بہن کا گزارا میں کیسے کرتا؟ ہم لوگ سڑک پر ہی ٹھہرتی، سردی یا گرمی ہم لوگ کا گھر وہی ہوتا تھا۔ ایک دن میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی، میں نے بڑے لوگوں سے مدد مانگی لیکن سارے سے بھیک مانگنے کا طریقہ سمجھے۔ وہ تلخی سے مسکرائی جبکہ احمد دم بخود اس کی بات سن رہی تھی۔ ایسے میں میرا ٹکراؤ ایک فرشتے سے ہوا، اسے میری مدد مانگے بغیر کچھ کہے وہ میرے ساتھ آیا اور میری بہن کو اپنی قیمتی گاڑی میں لٹایا، اس کا علاج کروایا۔ میں نے جب شکریہ کہا تو اسے کہا اس نے یہ مفت میں نہیں کیا، اسے ایک وفادار ملازم کی ضرورت تھی جو مجھے کرنی تھی۔ وہ میری بہن کا علاج کرواتے رہے، مجھے سیلری بھی دیتے رہے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا انہیں ملازم کے لیے مجھے ملازمت کی ضرورت تھی جو انہوں نے پوری کی۔ وہ بظاہر سخت اور مغرور ہے، در حقیقت بہت انمول ہے۔ وہ خول کے اندر رہتے ہوئے اس انداز میں مدد کرتے کہ اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج میں جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں، میری بہن بھی اب ٹھیک ہے اور پڑھ رہی ہے۔ صبح مجھے ڈانٹ اس لیے پڑی تھی کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، جس پر انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ کام نہ کرنا، یہ نہ ہو کیونکہ ان کو بیماری بھی لگ جائے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکے سے ہنسا تھا۔ ایما کو نہیں پتا تھا کہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ پتہ ہے وہ در حقیقت کہنا چاہتے تھے کہ کام نہ کروں تو تمہاری طبیعت نہیں صحیح، لیکن میں پھر بھی ناشتہ بنانے لگ گیا جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ اور ایما وہ تو بس اسٹل تھی، جیمز اس کو بائے کہہ کر کب کا جا چکا تھا، لیکن وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی اسی پوزیشن میں۔ ایما تم ٹھیک ہو؟ اولیویا اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتی پریشانی سے بولی۔ اس کی ایما کی یہ حالت پریشان کرتی ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس اب چلتی ہوں۔ جلدی سے اپنا بیگ پکڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ارے کھانا تو کھا لو، اس نے کھانے کی طرف اشارہ کی جو ابھی ویٹر لے کر آیا تھا۔ نہیں بس میں اب چلتی ہوں، بائے۔ اولیویا نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی اسپیڈ سے گئی تھی کہ وہ روکتی کیا۔
وہ لان میں گمسم سے بیٹھی تھی، اس کی گود میں کتاب کھلی پڑی تھی، اس کی توجہ کی طلبگار تھی جس کے صفحے ہوا کے زور سے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ سامنے ٹیبل پر پڑا چائے کے کپ میں پڑی چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کی توجہ تو سارے کیری پر لگے پھولوں پر تھی، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ اسے آج امی ابو اور علی سب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ دھیان تو اسکول گیا ہوا تھا، کام سارے سکینہ بوا کر دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے لیے اس سے کتاب نکالی، لیکن اس سے بڑا کچھ نہیں گیا تھا۔ اہل کو اپنی طبیعت آج بوجھل لگ رہی تھی، سے وہ آفس نہیں گیا تھا، اپنے کمرے سے منسلک ٹیرس پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر پر نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے، پیچ رنگ کی شلوار قمیض پہنے ماحول کا حصہ لگ رہی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اسے سفید رنگ کی گرم شال لی ہوئی تھی۔ اس نے آج تک گھر میں سے کھلے سر سے گھومتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اہل کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ دل ہمیشہ اس کے حق میں فیصلہ کرتا تھا، لیکن دماغ اس میں جو گر تھی وہ ہمیشہ اس کے خلاف ہی جاتا تھا۔ وہ کب سے یہاں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، بہت چاہنے کے باوجود وہ اس پر سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ آخر میں اسے ٹھنڈی سانسی اور کمرے سے نکل کر اپنا رخ لان کی جانب کیا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس چیئر پر بیٹھ کر کتنے دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے آنے کا پھر بیٹھنے کا بھی پتہ نہیں لگا تھا۔ آخر اس کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے گرم ہاتھ کے لمس سے ہور نے چونک کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ لال اور تھا، ہاتھ بھی ضرورت سے زیادہ گرم تھے۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف گیا تھا جو ضرورت سے زیادہ گرم تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اوپر سے کوئی جرسی بھی نہیں پہنی آپ نے۔ تشویش سے بولتے اس کے سب ستم بھول گئے، اپنی شال اتار کر اس پر ڈال دی۔ اسے کہنا چاہتا تھا کہ سردی تو تمہیں بھی لگ سکتی ہے، لیکن کہہ نہیں سکا، بس خاموش نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ ہور نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا، بڑی ہی تابیداری سے کھڑا ہو چکا تھا۔ ہور اسے لے کر اندر آئی، کمرے میں لانے کے بعد اسے پہلا کمرہ گرم کیا، پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ دوبارہ کمرے سے باہر چلی گئی، اور آہل وہ تو خاموش ہے جیسے کسی کے سحر میں تھا۔ ہور کی اتنی کیئر اس کا دل دھڑکا رہی تھی، اس کے جانے پر اسے بے چینی ہوئی تھی۔ اٹھ کر اس کے پیچھے چلا بھی جاتا اگر وہ نہ آ جاتی۔ وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں گرم دودھ، بریڈ کے سلائس، جیم اور مکھن تھا۔ اسے بریڈ پر مکھن لگا کر اس کی جانب کیا، بجائے ہاتھ سے پکڑنے کے اس نے اسی کے ہاتھ سے بریڈ کی بائٹ لی۔ اسے اگر ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹائی تھی تو اس نے بھی اس کی نظریں محسوس کر کے اپنی نظریں جھکا کر رکھی تھی۔ کمرے میں ایک معنی خیز خاموشی تھی جس میں ہور کو اپنے تیز ہوتے دل کی دھڑکن آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دی، وہاں سے جانے کرنے لگی کہ اسی پل آہل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، اس کے گرم ہاتھ میں ہور کا سرد ہاتھ تھا۔ کاش تم واقعی میں اتنی اچھی ہوتی، اس پر نظر جمائے تھکے ہوئے انداز میں گویا۔ کاش آپ میرا اعتبار کرتے۔ اس نے ایسے سے جواب دے کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا جو آہل کو اچھا نہیں لگا تھا۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اپنے ہاتھ کے پوچھے اس کے گال سے لائے۔ مجھ پر بھی تو کسی نے اعتبار نہیں کیا، کھوئے ہوئے انداز سے بولا تھا۔ آج نہ کوئی طنز تھا، نہ ہی کچھ الٹا سیدھا۔ ہور نے اس کا وہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا جس سے اس کا گال سہلا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماضی میں کیا ہوا، لیکن مجھے آپ پر اعتبار ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مضبوط لہجے میں بولتے اس نے اسے دیکھا۔ کیوں ہے اعتبار؟ کیوں؟ آنکھیں بند کرتے اس نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ دوائی اثر کر رہی تھی، اس کی بات پر مسکرائی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ محبت کی سب سے پہلی سیڑھی اعتبار کی ہوتی ہے، پھر احترام آتا ہے، پھر محبت۔ میں تو پھر بہت آگے نکل آئی ہوں، اتنی کہ آپ کی اتنی بے تنائی کے باوجود آپ کو چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اسے دل میں کہی تھی کیونکہ وہ تو سو چکا تھا۔ ہور نے اسے دیکھا جو سوتے ہوئے بالکل معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ اس نے آگے ہو کر اس کے گرم ماتھے پر اپنے نازک لب رکھے۔ اس سے پل ایک چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے بالوں میں گم ہو چکا تھا۔ پھر وہ سارا دن اور رات اس نے اس کی تیمارداری میں گزار دی تھی۔ وہ رات کو لیٹ واپس آیا، اس نے اس کو لاؤنج میں بغیر کمبل کے اتنی سردی میں صوفے پر سوئے پائے تھے۔ اس کے چہرے پر سوتے ہوئے تکلیف کے آثار تھے، اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے ایسے ہی سویا رہنے دیا اور اندر کمرے میں جا کر پہلے فریش ہوا، پھر اپنے گیلے بال تولیے سے خشک کرتے اس کا سارا دھیان باہر صوفے پر سوئے وجود کی طرف تھا۔ آخر جھنجھلا کر اسے تولیے صوفے پر پھینکا اور وارڈروب سے ایکسٹرا کمبل نکال کر باہر آئے، کمبل اس پر ڈال دیا، پھر ریموٹ سے ہیٹر آن کر کے اسے دیکھا جو حرارت میں لگی ہوئی تھی، اب پرسکون ہو رہی تھی۔ اسے بال کھلے ہوئے تھے جو صوفے پر پھیلے تھے، اس کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن چھوٹے بھی نہیں تھے۔ ایک لٹ اس کے چہرے پر آئی تو اسے بڑی نرمی سے اسے پیچھے کی، اس کے بال ریشم کی طرح ملائم تھے۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے چہرے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، آنکھیں بند، لمبی گھنی پلکیں، ستون ناک، پتلے نازک گلابی لب جو اس وقت اد کھلے تھے۔ وہ اسے اس وقت پریوں کی شہزادی لگی تھی جو تمام تر معصومیت اپنے اندر سموئی ہوئی تھی، جو اسے کمزور کر دل کہہ رہا تھا کہ بس اسے اپنا کر کے، لیکن نہیں، اسے خود پر کنٹرول کرنا تھا۔ وہ اس سے دور ہوا، ورنہ آج تو اس کے یہ معصوم روپ دیکھنے کے بعد اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد اسے سائڈ ٹیبل پر ایک جگ سے پانی پیا اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کا آدھا گزر چکا تھا، وہ کروٹ لے کر تھک گیا، لیکن اسے سویا ہی جا نہیں رہا تھا۔ جب یہ آنکھیں بند کرتا ہے کی تصویر آ جاتی، تھک کر اسے چھت کو گھورنا شروع کیا کہ اسے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ اٹھ کر باہر گیا، جو کمبل نے اسے دیا وہ آدھے سے زیادہ اتر چکا تھا، وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی، اس کے منہ سے سسکیں نکل رہی تھی۔
جلدی سے اس کے پاس آیا، ماتھے پر ہاتھ رکھا جو ٹھنڈا تھا، اس پر بھی پسینہ آیا ہوا تھا۔ اندھیرے میں وہ لال سایہ نے پھر سے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے جسم کو آگ لگتی، اسے لگا کسی کی زندگی سے بھرے لمس سے اس کے کندھے کو چھوا۔ ایک لال سایہ ابھی بھی باہر تھا، وہ اپنی لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا کہ یکلق اس کی آنکھوں کی لالی کم ہوئی، دھیرے دھیرے نیلی آنکھوں میں تبدیل ہوئی۔ اس سایہ کا چہرہ بھی واضح ہوا۔ جان نے اسے دیکھا جو آنکھیں کھول کر بے یقین نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، اتنی کہ اس کے ٹھنڈے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ ایما، جان، اس کی آواز نہیں نکلتی، بس لب ہلے تھے۔ اب اس کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ بے یقینی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے گلے لگی، شدت سے رو دی۔ جان کو اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ اسے کوئی بہت برا خواب دکھا جس سے وہ ڈر گئی۔ اس نے بھی اس کے گرد اپنے بازو باندھ کر اسے تحفظ کا احساس دلایا، کیونکہ اسے اس وقت سب سے زیادہ اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کی آنکھیں لال تھی، میں سے بھاگ رہی تھی کہ میرے اندر چلے گئے تھے، ہر بار چلے جاتے ہیں، پھر میرے جسم پر آگ لگ جاتی ہے، مجھے درد ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ اس کے سینے سے لگی بے ربط انداز میں بول رہی تھی، بالکل ایک خوف زدہ بچے کی طرح۔ اس کے جسم کی لرزش وہ اچھے سے محسوس کرتا۔ اچھا سو جاؤ، کوئی نہیں آئے گا۔ ہاتھوں سے اس کے بال سہلا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے اسے بلایا۔ نہیں، میں نے اس کی شرٹ کو آگے سے زور سے دبوچا، جسے ڈر ہو کہ اسے زبردستی سلا دے گا۔ وہ پھر آ جائیں گے۔ اس کے آواز میں بے بسی تھی، آنکھوں میں آنسو، بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ۔ نہیں آئیں گے، میں یہی ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اب شاید اس کی تھوڑی تسلی ہوئی سی، اسے تھوڑا سا الگ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے جاننے کی کوشش کر رہی، کیا وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ؟ پکا۔ اپنا ہاتھ اس نے اس کے سامنے کیا۔ جان نے اس کے نازک ہاتھوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ لے کر بڑی مضبوط لہجے بولا، پکا۔ آج اس کا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ پھر سے سیشن تھا۔ اس دن جب وہ رات کو خواب میں ڈر گئی تو جان اس کو اگلے دن یہاں لایا تھا۔ سائیکیٹرسٹ کے روم میں جب اسے ڈاکٹر ابراہیم کو دیکھا، جن کا اپنا اسلامک سینٹر تھا، اسے خوشی ہوئی تھی بہت ان سے دوبارہ مل کر۔ جان اس کو ان کے پاس چھوڑ کر اس دن تو باہر سے ہی چلے گئے، لیکن آج وہ باہر ہی بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں یہ بات سچ تھی کہ واقعی اما کو اسے لگتا تھا جیسے جان اور ڈاکٹر ابراہیم بہت اچھے سے ایک دوسرے کو جانتے، کیونکہ ڈاکٹر ابراہیم کا انداز جان کے ساتھ جتنا نرم تھا، جان کا اس کے ساتھ اتنی عجیب سرد قسم کا۔ فارمل گفتگو کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف سے، کیونکہ پہلے سیشن میں انہوں نے بس رسمی سے باتیں کی تھی۔ اچھا ایما، ایک بات بتاؤ، اب وہ خواب آپ کو یاد ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ نے کب دیکھا؟ انہوں نے ٹیبل پر دونوں کوہنی ٹکا کر دوستانہ انداز میں پوچھا۔ 4-5 دن پہلے۔ ان کے ساتھ وہ ریلیکس فیل کر رہی تھی، اسے آرام سے جواب دیا۔ اچھا، وہ جو ڈائری میں نے آپ کو دی تھی وہ لائی ہے؟ انہوں نے شروع کے دنوں میں اسے ایک ڈائری دی تھی جس میں اپنی ڈیلی کی روٹین لکھے۔ جی یہ لے۔ اسے بلیک رنگ کی ڈائری ان کی جانب بڑھائی، جسے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ خوش رہا کریں، یہ بھی کوئی عمر ہے ٹینشن لینے کی؟ انہوں نے ڈائری بند کر کے شفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ بھی مست تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ تھوڑی دیر خاموشی سے اس کے چہرے کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے محتاط انداز میں اس سے پوچھا۔ جی ضرور۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے آپ انسپائر ہیں اسلام میں بہت۔ سوال کے دوران ان کی نظر اس کے چہرے پر ہی گھڑی تھی، اس کی آنکھیں جیسے جانچ رہی ہوں کہ آیا ان کا اندازہ صحیح، کتنی حد تک صحیح ہے۔ اس کے اتنے صحیح انداز پر ضرور حیران تھی کہ اسے پتہ نہ ہوتا کہ وہ سائیکیٹرسٹ ہے۔ اب کوئی بھی اچھی چیز آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ یا میرے کندھے اچکا کر ریلیکس انداز میں جواب دیا، جس سے کوئی بات نہ ہو۔ تو آپ کا نہیں دل کیا کبھی آپ اس اچھی چیز میں شامل ہو؟ بالکل اسی کے انداز میں اس سے بات کر رہے تھے۔ اس کے سوال پر ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ 2 دفعہ ایسے ہوا۔ ایک دفعہ جب میں اپنی مسلم دوست سے متاثر ہو کر میں نے اسلام کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب لی، لیکن وہ کتاب میرے ڈیڈ نے دیکھ لی، مجھ سے اتنا ناراض ہوئے کہ اس کے بعد ان کے ناراضگی کے خوف سے میں نے دوبارہ نہیں کچھ کیا۔ اس سے بات ختم کر کے ان کو دیکھا جو بڑی غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اور دوسری بار میں نے نیٹ پر سرچ کی، لیکن وہاں اسلام کے بارے میں اتنی اچھی باتیں تھیں، تو کچھ ایسی بھی تھی جن نے مجھے ڈرا دیا۔ میں الجھ گئی تھی، اس سے دوبارہ اس بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے کہ اللہ بار بار اسے سیدھے راستے پر چلانے کا راستہ دکھا رہا ہے، لیکن اتنا تو انہیں پکا تھا کہ اس میں کچھ تو تھا کہ وہ اللہ کو پسند تھی، کہ اللہ سے غافل نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ مس ایما، اب مسٹر جان کے ساتھ میرے گھر ضرور آئیے گا۔ پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اسے دعوت دی تھی۔ جی ضرور۔ اچھا مس ایما، آپ ویٹنگ ایریا میں جائیں، مجھے مسٹر جان کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے۔ ایما سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ جب دوبارہ کھولا تو جان اندر آیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، نیلی آنکھوں میں ہمیشہ والا سر تاثر، وہی مغرور چہرہ، مضبوط چال، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا اس میں۔ وہ آ کر ان کے سامنے والی سیٹ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ چکا تھا۔ کیسے ہو؟ اچھا، یک لفظی جواب۔ دیکھیں مسٹر جان، مس ایما کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یک کے بعد بہت دیگر اثرات نے ان کے دماغ پر خوف طاری کیا ہے، جس کی صورت یہ خواب ہے۔ وہ جب مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ تب یہ خواب آتے ہیں، آپ ان کو خوش رکھا کریں۔ جان بغور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور تو کوئی بات نہیں؟ اس نے ان کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ باتیں تو بہت ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری سکس سینس ہے۔ ان کے خواب اس لیے ان کو آ رہے ہیں کہ مستقبل کے آنے والے کسی خطرے سے اس کو خبردار کرنا چاہ رہے ہیں۔ جان نے سر ہلایا اور ایک آخری نظر ان پر ڈال کر کمرے سے نکل چکا تھا۔ آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے دیان کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی۔ دیان ہوا میں ہاتھ چلاتے اس اپنا رخ اس طرف کیا جس طرف سے اس کی کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ مما یہاں۔ ابھی اس نے رخ بدلی تک کہ پیچھے سے اس کو دوپٹہ کھینچ کر بھاگا تھا۔
ارے کہاں؟ وہ ایک قدم پیچھے رہتے ہوئے ہاتھ ادھر ادھر کر کے اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ گرتی کے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہونے کے باوجود اس کی خوشبو سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ کون ہے۔ اسے جلدی سے آنکھوں سے پٹی نیچے کی، سامنے ہی کھڑا تھا، کالی آنکھیں اسی پر تھی۔ اسے جلدی سے آنکھیں نیچے کی، اسے تھوڑا دور ہٹی، پاؤں میں درد ہوئی جسے وہ لب بھیج کر ضبط کر چکی تھی۔ آہل نے بھی اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر اپنی پشت پر باندھ لی۔ بابا میں جیت گیا۔ دھیان جو پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا تھا ایک دم چہکتا وہاں آیا اور آہل کی ٹانگوں پر پکڑ کر خوشی سے چہکا۔ آہل نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھا کر اس کے گھر پر بوسہ دیا، پھر سامنے کھڑے حور کی طرف متوجہ جو اس کی جانے کا انتظار کری تھی۔ وہ اپنی تکلیف اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا کہ ایک پل کو آہل بھی چونک گیا۔ آج پھپھو واپس جا رہی تو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، ان کو چھوڑ کر آنا۔ اپنی نظر اس کے لال ہوتے چہرے پر جمع بولا تھا۔ جہاں رخسار بیگم سے ملنے کی خوشی تھی وہیں اداسی بھی۔ اور داجی؟ اسے ہچکچاتے پوچھا۔ وہ لوگ نہیں آ رہے، بس ابو ہیں، جلدی کرو۔ وہ خوشی سے اندر کی طرف بڑھی لیکن احتیاط کے ساتھ، مگر پھر بھی اس کے چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ آہل جو اسی پر نظر جمائے تھا اس کے سر چلنے پر اس کے پاس آیا، پریشانی سے گویا ہوا۔ آر یو اوکے؟ یوں کیوں چل رہی ہو؟ اس کے لیے فکر مند، لیکن یہ فکر مندی بھی بس چند پل کی تھی، اس لیے اس سے دل کو خوش ہونے سے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ دھیان کو مجھے دیں، میں اس کو بھی چینج کروا دوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے دھیان کو لینا چاہا، لیکن بجائے دھیان کو پکڑنے کے اس نے بھی اب تک کندھے سے لگا کر اسے سہارا دیا۔ اندر آ کر اسے لاؤنج میں پڑے جھولے پر بیٹھا دیکھ کر اسے دھیان کو گود سے اتارا، اس کا پاؤں پکڑ کر اسے جائزہ لینے لگا۔ حور منع کرتی رہ گئی۔ پاؤں کو دیکھتے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ موچ آئی۔ اسے ایک جھٹکا دیا پاؤں کو۔ حور کی چیخ بے ساختہ تھی، اس کی چیخ سے دھیان بھی ڈر گیا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ اس کے پاؤں کو آرام سے سہلاتے ہوئے اسے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں، اگرچہ درد نہیں ہو رہی تھی لیکن ایک درد دل میں ہو رہی تھی جس کے آگے یہ والی درد تو کچھ نہیں تھی۔ تاؤ دھیان ڈرتے ہوئے آگے آئے، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ معصومیت چہرے پر مسکینیت تارے بولا۔ اس کی آواز سن کر حور نے آنکھیں کھولی جس پر لال ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے آہل کو نظر انداز کیا جیسے پچھلے کچھ عرصے سے کری تھی۔ اسے اپنا نظر انداز کرنا بڑا کھلا۔ وہ غصے سے اس کے پاس اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے حور نے لمبی سانس لی۔ اس کو نظر انداز کرنا کتنا مشکل کام تھا یہ کوئی اس سے پوچھے، لیکن وہ نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس بھی کرواتی تھی۔ اسے کپڑے چینج کر کے بڑی سی چادر لی، دھیان کو پکڑا جس کو اس نے پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ دھیان کو لے کر نیچے آئی تو دیکھا کہ آہل گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اسے سگریٹ بجھا دی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا کیونکہ گاڑی میں بیٹھتے اسے گاڑی ایئرپورٹ کی جانب موڑ دی تھی۔ آج ڈائریکٹ اسے ڈیٹ پر لایا تھا، جگہ بھی وہی تھی جہاں ان کی پہلی ڈیٹ تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد کمزوری جو اسے ہوئی تھی وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ ٹانگ پر ابھی پلاسٹر چڑھا تھا لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ ویسے یار اس دن تم نے زیادتی کی تھی میرے ساتھ۔ ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو روکتے اس نے اسے دیکھا جو کھا جلی ہوئی نظر سے اسی دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ اسے ضد کرنے کے لیے ذکر چھیڑا۔ بالکل واقعی زیادتی ہو گئی۔ مجھے وائن نہیں گرانی چاہیے تھی بلکہ تیزاب سے تمہارا دماغ صاف کرنا چاہیے تھا۔ ایک ایک لفظ کو چباتے اسے جلے کٹے انداز میں کہا تو لطف اندوز ہو کچھ اس کے بھرپور کہہ ریسٹورنٹ میں گونج اٹھے۔ اولیویا نے بڑے سلگ کر اسے دیکھا جو ایسا خوش ہوتا جیسے پتہ نہیں اس کی کتنی تعریف کر دی ہو۔ تو ثابت ہوا مس اولیویا مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ہر وقت میرے بارے میں سوچتی ہو۔ کہہ کو بڑی مشکل سے روک کر اس کی جانب شرارتی نظر سے دیکھتے گویا ہوا۔ کراہ کر رہ گئی تھی اور اٹھ کر جان لگی تو ڈائریکٹ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور آبرو اوپر اٹھا کر اسے دیکھا جبکہ سبز آنکھیں میں ابھی بھی شرارتی چمک تھی۔ اتنی جلدی ہار مان لیتی ہو تم تو یار۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہار؟ اور وہ بھی اولیویا؟ پاسبل ہی نہیں۔ وہ بھی دوبارہ اس کے سامنے بیٹھتے چیلنجنگ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اچھا یہ بات ہے؟ اسے ٹیبل پر اپنے دونوں بازو ٹکاتے اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا۔ جی یہی بات ہے۔ وہ بھی اسی انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ انداز پر اعتماد تھا۔ دور سے دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ بہت ہی کوئی رومانٹک کپل، لیکن اصل بات وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ چلو آج پھر اگر ایک پل بھی کوئی ایسا موقع ہے کہ تمہارا دل میرے لیے دھڑکا ہو تو تم ایمانداری کے ساتھ میرا پروپوزل ایکسیپٹ کرو گی؟ بولو منظور ہے؟ بڑی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے چیلنج کیا تھا۔ ایک پل کو اس کی چھوڑنے والی بات پر اولیویا کا دل زور سے دھڑکا، مگر صرف پل کے لیے۔ منظور ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے چیلنج ایکسیپٹ کیا۔ تم میرے ساتھ اتنی مین کیوں ہو؟ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھ کر ساتھ ہی موبائل بھی نکال لیا۔ او ہیلو، کیا تم کبھی خود سے ملے؟ تم ذرا بھی اچھے نہیں ہو۔ کیا شان بے نیازی تھی؟ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ نہ میں اچھا نہ تم، یعنی جوڑی خوب جمے گی۔ جان کو میسج پہ میسج کرتے اسے زبان کو بند کرنے میں غلطی سے بھی نہیں کی۔ اولیویا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، وہ بھی موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گئی۔ آرڈر وہ لوگ کر چکے تھے۔ خیر وہ لوگ کہنا غلط ہوگا کہ یہ تو بس ڈائریکٹ نہیں تھا، لیکن لگ وہ 8 بندوں کا تھا۔ اب ظاہر سی بات تھی کہ ٹائم تو لگنا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ کھانا آیا کو جان ماتھے پر بڑے بڑے بل ڈالے ریسٹورنٹ میں داخل، اس کے پیچھے ہی ایم
ڈیرک بھی نظر پڑتے ہی وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتے اس کی جانب آیا اور پاس آ کر اسے گھورا جس کا منہ ہاتھ کھانے میں مصروف تھے. یعنی بہت بہت ضروری کام ہوا تھا. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار تنگ کرے؟ پتہ ہے کتنا ضروری میٹنگ چھوڑ کر آنا پڑا ہے مجھے. کافی غصے سے تھا جسے دیکھ کر اولیویا اور ایما بھی گھبرا گئی، لیکن وہ جس پر غصہ کر رہا تھا کمال اطمینان سے چکن پیس ٹیبل پر رکھ کے اس کی جانب متوجہ ہوا. تم خود آ گئے ہو، اچھی بات ہے، ورنہ اگر میں وہاں آتا تو ان لوگوں کو میٹنگ چھوڑ کر جانا پڑتا. بات مکمل کر کے پھر کھانے میں مصروف ہو چکا تھا. ایک چیز تھی بس جو اسے سیریس کر سکتی تھی، اور وہ تھی کھانا. جان نے اسے گھورتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کر کے مزید 2 چیئر لانے کا کہا. چیئر آنے کے بعد وہ اس پر بیٹھ گیا. موبائل پر اب وہ ویڈیو کے ذریعے میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا کیونکہ میٹنگ واقعی بہت ضروری تھی. ڈیرک، تم پاگل تو نہیں؟ ایما نے ڈیرک کو ایسے دیکھا جیسے واقعی اس کا دماغ خراب ہو گیا. وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد نکلے ہی تھے کہ ڈیرک کو ایک گاڑی نظر آئی جو صحیح سے لاک نہیں تھی. پھر کیا؟ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بگا کر لے گیا. پیچھے گاڑی کا مالک بدحواسی سے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن ڈیرک صاحب فل مسیح کے موڈ میں تھے. بڑی مشکل سے اس مالک کو انہیں پیسے دے کر ٹھنڈا کیا تھا. ہاں ہوپ. تو پھر مزے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا. شام کا وقت تھا، اسٹریٹ لائٹس آن ہو چکی تھی. آس پاس بروں کو سڑک سے ہٹا کر گاڑی کے گزرنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی. وہ چاروں گاڑی پیچھے پارکنگ چھوڑ کر واک کر رہے تھے. تو پاگل خانے جاؤ بھائی، ایما نے چڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا. اس بات پر جان کی بلو آنکھوں میں عجیب سی صدماری آئی جو اور کسی نہیں لیکن ڈیرک دیکھ چکا تھا. میں بھی آتا. وہ لمبے لمبے ڈھک برتن سے آگے چلنے لگا. ڈیرک نے اولیویا کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا. کیا ہوا؟ ایما نے پریشانی سے ڈیرک کو دیکھا جو دور جاتے جان کو دیکھ رہا تھا. ایما، جان کے بارے میں کتنا جانتی ہو تم؟ ڈیرک نے رک کر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی جانب دیکھا. اس کے سوال پر ہڑبڑا گئی لیکن پھر سنبھل گئی. میں اسے قاتل سمجھتی ہوں، اس نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا. اس کے بعد ایک پل کے چپ ہوا. تم کسی کو جانے بغیر ایسے کیسے کسی بنا پر کہہ رہی ہو؟ ڈیرک کو غصہ تو چڑھا تھا لیکن اسے ضبط کیا. مجھے ہان نے بتایا سب کے. اس کی بات کو ڈیرک نے مکمل کیا کہ جان نے اپنی ماما، اپنی بہن روکی کو، خود کو یہی مارا ہے نا؟ تلخی سے اس نے اس کی بات کو مکمل کیا. ہاں تو کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے کہا. اچھا، اگر اسے اپنی ماں کو مارا تھا تو اسے جیل کیوں نہیں ہوئی؟ چلو تب نہیں تو تب کیوں نہیں ہوئی جب اسے اپنی بہن کو مارا تھا؟ یہاں آ کر چپ ہو گئی. ڈیرک نے غصے سے دیکھا اور بولنا شروع کیا. اسے آج سارا سچ بتایا تھا کیونکہ جان نے تو کبھی نہیں بتایا تھا. ڈیرک کو پتا تھا کہ اس کے دوست کے دل میں اس لڑکی کے لیے دھڑکتا ہے جو اسے اتنا غلط سمجھتی ہے. اس سے ایک لمبی سانس لی اور بولنا شروع کیا. جعفر صاحب نے جان کی موم سے شد دولت کے لیے شادی کی تھی، لیکن انہوں نے تو محبت کی تھی. انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن جعفر صاحب کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی. ان کی ہر بات مانتی تھی، لیکن ٹوٹی تب تھی جب ان کو پتہ لگا کہ جعفر صاحب نے ان سے پہلے بھی ایک شادی کر چکے ہیں. ان کی ایک وہ بیوی پاکستانیین میں سے بھی ایک بیٹا ہے. وہ اپنے ماں باپ کے بعد اسے یہاں لے کر آئے تھے. اس گھر میں شفٹ ہو چکے. جہان جب تاج 4 سال کا تھا جبکہ مریم تب بہت چھوٹی تھی. روز گھر میں لڑائی ہوتی جو شازیہ بیگم کرتی تھی. تنگ آ کر انہیں شازیہ بیگم کے کہنے پر ان کو طلاق دے دی، جس پر وہ ٹوٹ گئی. جعفر صاحب اور شازیہ بیگم حنان کو لے کر پتہ نہیں کہاں شفٹ ہو گئی. یہ انہیں نہیں پتہ تھا. بچے بھی ڈسٹرب ہوتے تھے. ایک دن وہ بچوں کو لے کر باہر آئی کہ ان کا دماغ فریش ہو. وہ ان کے لیے آئس کریم لینے کا کر رہی تھی کہ تبھی جان نے دیکھا کسی نے اس کی ماں کو پشت پر چاقو رکھا ہے. اس نے اپنی ماں کو سامنے سے بچانے کے لیے دھکا دیا، لیکن وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہاں وہ دوسری بار ٹوٹ رہا تھا. پھر باپ جو خولا گیا تھا واپس آ گیا اور پھر تھوڑی بہت توجہ دیتے تھے. بالکل لاپرواہ ہو چکا تھا. انہوں نے اسے یہی بتایا کہ اس کی ماں مر گئی ہے. ساتھ میں اس کی مری ماں پر بار بار الزام لگاتے کہ وہ ہلکے کردار کی تھی. پھر کسی نے ایک دن روکی کو زہر دیا. اسے روکی کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس لیے اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس کا گلا دبا دیا. وہ اس کی ماں کی نشانی تھی. اسے اس سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی. اس کے بعد بس اس کی بہن تھی. اس کی اسٹیپ مدر نے اسے بورڈنگ بھیج دیا. پھر اسے اپنی بہن کو بھی دیا. جب وہ اپنی بہن سے ملنے آیا تو کسی نے اسے اسٹور میں بند کر دیا. پھر مریم کی چیخ تھی. جب وہ باہر آیا تو اسے نہیں پتا کسی دروازہ کھولا. بس اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی. اسے دوبارہ بورڈنگ بھیج دیا گیا. مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ ملی. جب بورڈنگ سے آیا تو خاموش رہتا تھا. پھر ایک دن اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے اسے مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا. 3 ماہ وہ نارمل ہوتے ہوئے پاگلوں کے درمیان رہا اور واقعی پاگل ہو جاتا اگر وہ فرشتہ سے انسان اس کو نہ نکال لیتے. جعفر صاحب کو تو ویسے بھی اس کی پرواہ نہیں تھی. انہیں تو وہ چاہیے تھا کیونکہ ساری دولت اسی کے نام تھی جو اس کی ماں کے بعد اس کی تھی. لیکن پھر اس پر ایک اور انکشاف ہوا کہ اس کی ماں زندہ ہے لیکن کومے میں ہے. جعفر صاحب کو سب پتہ تھا. انہوں نے ان کی تھم پرنٹ لیے اور کچھ پراپرٹی جن کے پیپرز ان کے پاس سے اپنے نام کروا لی. لیکن پھر انہوں نے اس کو مکمل مروانے کی کوشش کی مگر جس ڈاکٹر کو کہا اس نے ان کو ہاں کر دیا. مگر جان اس وقت 16 سال کا ہو چکا تھا. اسے اپنے اعتماد میں لیا. اسے سارا بتایا. جان نے پھر مجھ سے مدد لی. ان کو سیف مقام پر پہنچایا بھی. کچھ عرصہ پہلے ان کو ہوش آیا لیکن کوئی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کو کسی کے سامنے لایا جائے. اس لیے اب تک ان کا علاج ہو رہا ہے. پھر اس کے ڈیڈ نے ایک اور گیم کھیلی کہ اس کی عورت کو اس کے ماں والے گیٹ اپ کر کے اس کے پاس بھیجے تاکہ اس کے ذریعے وہ جان سے وہ دولت اپنے نام کروا سکے. اب بھی ایک مرد آتا ہے اس کے آفس یہ کہہ کر اس کی ماں کا دوست ہے. اگر اسے سچ نہ پتا تو واقعی ان کی باتوں میں آ سکتا تھا.
آخر ہو کیا تم؟ اتنا درد بھرا ماضی سے جھجھی رہی تھی، یعنی کوئی شخص اتنی صفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیرک بھی خاموش ہو چکا تھا، جان کا درد پھر سے محسوس کر رہا تھا۔ اولیویا کہاں ہے؟ وہ جو ڈیرک کے پاس وہاں پہنچی جہاں جان گرل پر بازو رکھے سمندر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اولیویا کہیں نہیں تھی۔ وہ کال سننے گئی تھی، اپنی آنکھیں سمندر کے پانی پہ مرکوز کیا، اسے جواب دیا۔ ڈیرک کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، ان دونوں کو روکنے کا کہہ کر اولیویا کے پاس گیا جہاں جان نے اشارہ کیا تھا۔ ایما انگلیاں مروڑتے اب کوئی بات سوچ رہی تھی جو وہ اس سے کرے۔ جان کو بھی اندازہ تھا کہ اسے بات کرنا چاہتی، لیکن اس نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں، بس بے نیاز سا کھڑا رہا۔ او مائی گاڈ ایما، یہ تم ہو؟ ابھی دو لڑکے جو ان کے پاس سے گزرے تھے، ان میں سے ایک رک کر ایما کی جانب دیکھتے ایکسائٹڈ ہو کر بولا۔ ایما نے اس بندے کو دیکھا جسے پہچاننے کی کوشش کری، جبکہ وہ تب سے بے نیاز ہو کر کھڑا تھا، اس کی ساری توجہ اس کی جانب ہو گئی۔ کون؟ ایما جب نہیں پہچان تو آخرکار اسے پوچھنا پڑا۔ ارے یار میں سیم، یار ہم اسکول فرینڈس بھی رہے ہیں۔ یاد آنے پر ایما نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ جان نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، لیکن ایما کو اس لڑکے کے گلے لگ کر وہ جو پہلے ہی بھرا ہوا تھا تو پھٹ نہیں والا تھا۔ منٹ لگا اس نے ایما کو اس لڑکے سے ہلا کے گھما کر ایک گھوسے اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ شی از مائن۔ اس سے پہلے وہ ایک اور مکہ مارتا ہے، ایما نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ سیم جاؤ۔ وہ لڑکا بھی ناک سے خون صاف کرتا وہاں سے غائب ہوتا۔ ویسے بھی وہ جان کو دیکھ کر پہچان گئے تھے، اس نے جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے جاتے ہی جان نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے دونوں بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی نیلی سرد آنکھیں گاڑتے سرد لہجے بولا، کیا سوچ کر تم اس کے گلے لگی تھی؟ اس کا انداز اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا رہا تھا۔ دوست ہے میرا وہ، اسے بڑی مشکل سے اپنے گلے سے آواز برآمد کی تھی۔ جان نے اسے پکڑ کر گرل کے پاس اسے گرل کی جانب جھکایا۔ یہ دیکھ رہی ہو، میرا دل کرے کہ تمہیں یہاں سے پھینک دوں کہ تم سے اس کا لمس مٹ جائے۔ اس کی بات پر ایما نے تھوک نکلتے ہوئے پل سے گزرتے تیز اور دہاتے ہوئے سمندر کو دیکھا تھا، جس کا پانی ٹھنڈا یخ تھا اور جس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اسے اونچائی سے خوف آتا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کا مذمت کرتا وجود ساکت ہو رہا تھا۔ جان نے جب اسے سیدھا کیا تب تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ جان کو اپنے رویے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا، اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی تو شاید وہ آج واقعی اسے سمندر پھینک دینا تھا۔ اسے بازو میں اٹھا کر گاڑی تک لایا، پھر ڈیرک کو فون کیا جس نے اسے جانے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اپنے بازو سے لگی کپ کپاتی اولیویا کو دیکھا۔ دھن کا فائدہ اٹھا کر کچھ حبشیوں سے پکڑ کر ایک تنگ گلی میں لے آئے تھے۔ وہ خود بھی زخمی تھا، اس لیے اس نے پولیس کی گاڑی کا سائرن آن کر دیا تھا۔ پولیس کی گاڑی کی آواز قریب سے سن کر وہ لوگ اولیویا کو چھوڑ کر دوسری طرف سے بھاگ گئے۔ ڈیرک نے آگے بڑھ کر اس کا نیچے گرا کوٹ اٹھایا، اس کے کندھے پر ڈال دیا۔ اس نے جب چہرہ اوپر کیا تھا تو ڈیرک کو دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ڈیرک جس نے آج کے دن کو بہت اچھے طریقے سے منانے کا سوچا تھا، اس کا اتنا عجیب انجام دیکھ کر ٹھنڈی سانس رہ گیا۔ ویسے بھی رخسار بیگم جب واپس جانے لگی تو انہوں نے اسے سب بتا دیا جو کچھ پچھلے 3 سال میں ہوا تھا، اور حور نے شکر کیا اس دن اس نے صبر سے کام لیا۔ پہلے دن کے علاوہ وہ دیان کے ساتھ سوتی تھی۔ عشق اتنا ہے کہ ہر پل تجھے دیکھا جاؤں، عذاب اتنا ہے کہ تجھے دیکھتے ہی نگاہ جھکا لوں۔ اب بھی وہ کچن میں کھڑی دیان کی فرمائش پر کوکیز بیک کر رہی تھی۔ نیلے رنگ کے پرنٹڈ سوٹ پر اس نے حجاب لیا تھا، لیکن دوپٹہ کرسی پر رکھا تھا، جبکہ دیہان صاحب بھی فرش پر بیٹھے کے چاکلیٹ سے بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ منہ اور ہاتھ پر چاکلیٹ ملنے کے بعد اطمینان مطمئن ہو چکا تھا۔ ماما، دیہان دندہ ہو گیا۔ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے جس پر چاکلیٹ لگی تھی اسے وہ قمیض کا دامن کھینچ کر اس کی توجہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، ارے یہ چاکلیٹی بوائے کہاں سے آ گیا؟ وہ نے اس کو گود میں اٹھا کر اس کے گال سے اپنے گال مس کیا، جس سے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ بس اسی پر توجہ دے۔ وہ اوون میں رکھنے کے بعد اسے لے کر باہر آ گئی۔ میں نے چاکلیٹ کھانی ہے۔ دیان کو ایسے ہی بازو پکڑے ہوئے اس بات سے بے خبر تھی کسی کی گہری نظر کے سار میں، پر وہ تو دیان کھا پیٹ پر ہاتھ رکھتی پریشانی سے بولا۔ اس کے چھوٹے سے ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بل پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں دیان کو ہی کھا جاؤں گی۔ ہور نے اسے ڈراتے اس کے گال پر ہلکی سی چکی کاٹی جس میں بچہ منٹ میں لال ہوا تھا۔ ہور کا پھر سے اس پر کرش ہوا۔ اس کو نہلا کر اس کے کپڑے چینج کر کے نیچے آئی۔ پہلے بسکٹ نکالی پھر چینج کری، کیونکہ دیان صاحب اس کے کپڑے بھی گیلے کر چکا تھا۔ دیان اب اس سے کھلے میں ابھی آئی۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی پکڑاتے ہور نے اسے صوفے پر بٹھایا، پھر کچن میں دوڑ لگایا۔ بابا، دیان جو گاڑی سے کھیل رہا تھا ایک دم آہل کو دیکھ کر چہکتے اس کی جانب بھاگا۔ آہل جو کام کے سلسلے میں 3 دن سے گھر سے باہر تھا واپس آیا۔ پہلے بھی ہور کو دیکھ رہا تھا جب وہ دیان کے لاڑ اٹھاتے اوپر جا رہی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی چینج کرنے چلا گیا اور اب وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن کر نیچے آیا تھا۔ دوسری طرف ہور گرم ٹرے اوون سے نکلنے کے بعد گلوز اتار چکی تھی۔ اس کا دل دیان کے بابا کی آواز سنی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ دیان ایک پل کو بھٹکا، اسی بے دھیانی میں اپنا گرم ہاتھ ٹرے پر رکھ چکی تھی۔ بے سختہ چیخ اس کے گلے سے نکلنے سے جلن کے احساس سے آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔
اس کی چیخ سن کر آہل بھی جلدی سے اندر آئے جس کی گود میں دھیان تھا۔ حور کو یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آہل اس کے قریب آئے تو اس کی گود میں بیٹھا۔ دھیان بڑی بےتابی سے اس کے گھر پر اپنے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پوچھا تھا، ماما ماما نہ رو۔ لیکن حور کی آنکھوں سے آنسو اور تیز سے بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں تکلیف زیادہ جلن کی تھی یا اسے تمغر کی بے نیازی کی، جو شادی کے بعد سے اب تک اس سے بڑھتے ہوئے تھا۔ حور آر یو اوکے؟ اب کی بار آہل نے پوچھا۔ اسے بھی حور کا ایسا رونا پریشان کر چکا تھا۔ اس کے سوال پر حور نے اپنی آنسو بہاتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر وہ صاف پڑھ سکتا تھا کہ تکلیف دے کر پوچھ رہے ہو کہ ٹھیک ہو۔ نہ تجھ سے کوئی شکایتیں، ہم سنیں گے تیری حکایتیں، ہے تجھ کو مجھ سے جو بھی شکایتیں میری جان وہ بھی کمال ہے۔ تو سوال کر میں جواب دوں، تجھے ایسا لاجواب کر دوں، نہ رہے کوئی ملال بھی، نہ ہو کوئی شکایتیں، نہ ہو بھولنے کا سوال اب، نہ تجھ مجھ کو کبھی بلا سکے۔ میری پیار میری محبتوں کا ایک تو ہی تو حقدار ہے، تو ہی عشق بھی، تو ہی حیات ہے، تیرے پیار کی کیا بات ہے کون میرا تیرے سوا، نہ کروں کہ گلا تو کیا کروں، نہ تو بھول پائے گا کبھی مجھے چاہے جتنی بھی تو دعا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں تھکن تھی تو دوسرے کی آنکھیں بھی رت جگہ کی شکوہ لیے ہوئی تھی۔ سکون تو کسی جانب نہیں تھا۔ ان دونوں کی خاموشی کو دھیان نے توڑا تھا۔ ماما پاپا رو رہی ہیں۔ دھیان زیادہ دیر تک حور کو روتا نہ دیکھ سکا، اس لیے اب اس کا ساتھ دیتے ہوئے وہ بھی رونے لگ گیا۔ حور نے دھیان کو اس کی گود سے لینے کے جیسے ہاتھ آگے کیا تو آہل کی نظر اس کی سرخ ہوتی ہتھیلی پر پڑی۔ دھیان کے اسے دینے کی بجائے اس دھیان کو اپنے بازو پر کیا اور بائیں بازو سے اس کو پکڑ کے باہر لاؤنج میں لے آیا۔ سکینہ بوا، اس نے زور سے گھر کی ملازمہ کو آواز دی جو تھوڑی دیر بعد وہاں نمودار ہوئی تھی۔ ان کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا اور وہ مڑا تو دیکھا دھیان صاحب حور کی گود میں بیٹھے ہوئے جیسے وہ صوفے پر بیٹھا گیا تھا۔ حور کا چہرہ اب چھوٹے دونوں ہاتھوں سے تھامے کبھی اس کے بائیں گال پر بوسہ دے رہا تھا تو کبھی دائیں، جس سے حور کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اس کو دیکھ رہی تھی، بالکل ویسے جیسے ماں اپنی اولاد کو دیکھتی۔ اس کے چہرے پر ممتا بھری چمک تھی۔ آہل کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا تھی وہ لڑکی جس کے ساتھ اس نے اتنا کچھ کیا، پھر بھی اس نے اس کو ساتھ دیا۔ وہ چاہتی تو اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی، اس کے پاس بہت موقع تھے، مگر جب سے سب باتیں سچ اس کے سامنے آئے اس کی ہمت نہیں ہوتی اس عظیم لڑکی کا سامنا کرنے کی۔ رخسار بیگم جانے سے پہلے اسے بتا کے گئی تھی کہ طلاق کے مطالبے میں حور کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور آخری کانٹا احمد نے نکال لیا ایئرپورٹ پر۔